अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैडवी मज़फ़र में खुश आमदीद। इमरान खान को 28 नवंबर बरोज़ मंगल इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम खुसूसी अदालत जिसमें साइफर केस की समाअत होने जा रही है को पेश करने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को खुसूसी तौर पर इस खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा और बताया यह जा रहा है कि एक अहम तरीन बैठक हुई है कल रात को इस्लामाबाद में और इस बैठक के अंदर इस बात का फैसला किया गया है और इस बैठक में मौजूद दो अहम तरीन शख्सियात की तरफ से ये बात सामने आई है कि बड़े मकबूल हैं, मकबूलियत आसमान को छू रही है। ये बातें सुन सुन के कान पक गए हैं। अब आ रहे हैं इमरान खान साहब 28 नवंबर को और देखते हैं कि वो कितने ही मकबूल हैं, क्योंकि पहली मर्तबा होगा इमरान खान साहब अगस्त के बाद मंजरे आम पर आ रहे हों। और अगर ये बात दुरुस्त है कि इस बात का फैसला कर लिया गया है इमरान खान साहब को पेश करने का, और अगर ये बात भी दुरुस्त है कि जनाब किसी लोगों को सड़कों पर आने के लिए रोका नहीं जाएगा, तो फिर वाकईतन ये इमरान खान साहब की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा इम्तहान है। कैसे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या वजह है कि आखिरकार इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को दीगर कानूनी जो जिसे हम कह सकते हैं पहलू उसको इस्तेमाल करते हुए रोका जा सकता था कि जनाब वो वहां पर पेश ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को यहां पर पेश किया जा रहा है। क्यों? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि वो बैठक जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं उसके अगराज़ो मकासद क्या थे, सारी सूरत पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एपेक्स कमेटी के इजलास का जिक्र करना आपके साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एपेक्स कमेटी का एक इजलास होता है और इस इजलास के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इस इजलास में मौजूद होते हैं। इस इजलास में जनाब जो दीगर जो लोग हैं जिसमें निगरान वफाकी वुज़रा हैं और दीगर आला सरकारी हुकाम हैं वो इसके अंदर शरीक होते हैं। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी और इससे पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी इस बात का हतमी तौर पर फैसला किया गया था कि हुकूमत के माशी इक़दाम की हमायत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हर एक लेवल पर जाकर अपनी सपोर्ट को एक्सटेंड करेगी। और उन्होंने कहा कि जनाब इस मौके पर हम आपके लिए एक खुशखबरी लेके आ रहे हैं और ये खुशखबरी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और उनका ये कहना है कि कतर जो है कुवैत जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर वो सरमायाकारी करना चाहता है। और एपेक्स कमेटी के इन इजलासों के अंदर ये जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कुवैत सरमायाकारी करने जा रहा है उसकी MOUs की मंजूरी दी गई है। और बताया ये जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जल्द जाएंगे कुवैत और वहां पर जाकर वो इन मुफाहमत की दस्तावेज़ात पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत करेंगे और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान में कुवैत की तरफ से तकरीबन 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। और ये ऐलान यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इस मीशत जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान की पेशी के साथ इस बात के जिक्र को जोड़ना क्यों ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यही वो नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसके बगैर इस ये सूरत हाल हमें ज़रा कुछ आगे जो है ना वो उसको मुस्तकबिल की पेशबीनी के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। देखें, अगर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, आर्मी चीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म को इस बात पर शाबाशी दे रहे हैं कि जनाब बड़ा अच्छा काम किया, वो इस बात के ऊपर भी बड़ा गौर फिक्र कर रहे हैं कि जनाब ये जो MOUs डिज़ाइन हो रहे हैं ये MOUs के अंदर कौन कौन से नकात शामिल किए जाएंगे। वो इस बात पर कभी जिक्र कर रहे हैं कि वो कौन कौन से मंसूबे हैं जहां पर कुवैत पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जनाब वाटर रिजर्वायर्स यानी आबी ज़खायर की तोसी, कानकनी यानी माइनिंग, साइडी इलाकों के जंगलात यानी मैंग्रोव्स के जंगलात की हिफाजत और तोसी, IT के लिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए और ख़ुराक के मंसूबों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुवैत जो है यहाँ पर सरमायाकारी करेगा। अब अगर एक जानिब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने की कोशिशें की जा रही हैं जिसका पहला नतीजा हमारे सामने कुवैत की तरफ से 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के ऐलान से सामने आ रहा है, तो फिर ये इस बात को भी यकीनी तौर पर मद्देनज़र रखा गया होगा
کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی ماحول کریٹ نہ ہو جس سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ جو ہے وہ شیک کر جائے، متزلزل ہو جائے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، یہاں پر کسی طریقے کی دھینگا مشتی نہ ہو، یہاں پر کسی طریقے سے کھینچا تانی نہ ہو، تاکہ سرمایہ کار سکون قلب کے ساتھ آئیں اور یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کریں۔ اب آپ یقینی طور پر اس بات پر غور کرے ہوں گے کہ جناب عمران خان کو لایا جا رہا ہے، سرمایہ کاروں کو لایا جا رہا ہے، عمران خان کی پولیٹیکل اپیرنس ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر انتخابات کا جو بگل ہے وہ بھی بجنا شروع ہو گیا ہے۔ اس صورت کے اندر کھینچا تانی کو کیسے روکا جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے دوران جو ریمارکس پاس کیے گئے ہیں وہی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ پائندو کر لے جڑا سب کٹنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑے مقبول ہیں، بڑے مقبول ہیں، بڑے مقبول ہیں، یہ سن کے انہوں نے کہا کہ کان پکے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس بات کے لیے کوئی وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ کن دو شخصیات کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، کون سی اہم بیٹھک ہوئی تھی اور وہاں پر کون کون لوگ موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، اس کے اندر کسی کو بھی جمع تفریق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں کے اندر پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے پولیٹیکل چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں شاید وہ اب حتمی سٹیج پر پہنچنے والے ہیں۔ اور اگر کل کی آپ ایکٹیویٹی دیکھ لیں، حاجرہ خان پانیزئی کی جو بک ہے وہ بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور کل ہی میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں اس بارے سے بھی آگاہ کیا تھا کہ عدت والا معاملہ جو تھا جس کے اندر شہری محمد حنیف کی طرف سے درخواست کو واپس لیا گیا تھا، وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جناب یہ اس کیس کے اندر عمران خان یا بشرا بی بی سرخرو نہیں ہوئے، بلکہ اب اس کیس کو اثر نو ریلیونٹ کوارٹرز کی طرف سے ریلیونٹ لوگوں کے کہنے پر یہاں پر جو ہے وہ دائر کی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں متاثرہ فریق ہی آئیں گے اور اس کیس کو دائر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے یعنی اخلاقی ساکھ، اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا۔ نہ صرف اب اخلاقی ساکھ کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا بلکہ اس بات کو حتمی طور پر اسٹیبلش کیا جائے گا کہ اگر کھلا میدان بھی دے دیا جائے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو، تب بھی ان کے لیے آپشنز اویلیبل نہیں ہیں، وہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو یہ ایک بیان ہے جس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جیو نیوز کی خبر ہے، اور جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب سے منسوب ہے یہ بیان۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب اس بات کا برملا ذکر کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 20 دن کے اندر پارٹی انتخابات کرائے، اس انتخابات کے اندر پارٹی انتخابات کے لیے عمران خان صاحب کو بطور کینڈیڈیٹ میدان میں اتارنا تکنیکی اور قانونی وجوہات کی بنا پر ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ثاقب نثار کا وہ فیصلہ جس کے نتیجے میں جناب نواز شریف صاحب سے پارٹی کی صدارت، پارٹی کی اس کو چھینا گیا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا، وہی فیصلہ اس وقت عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس وقت 20 دن کے اندر پارٹی انتخابات ہوں گے یا پاکستان تحریک انصاف کا جو لیگل ٹیم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر سٹے آرڈر حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ عمران خان کی ایلیجبلٹی ہوگی، اور عمران خان صاحب اس وقت ایلیجبل نہیں ہیں الیکشنز لڑنے کے لیے یا اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر -1 کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت -1 عملاً ہو چکا ہے، اب اس کی صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے اور عمران خان کو اپنے متبادل کا اعلان کرنا ہے رسمی طور پر اور حتمی طور پر، کیونکہ علی ظفر صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت یہ بات موجود ہے کہ عمران خان کا متبادل کون ہوگا، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا ہے کہ 200 حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی، اور ان 200 حلقوں میں سے 40% حلقے ایسے ہوں گے نیشنل اسمبلی کے جہاں پر وکیل رہنما جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے اپنا بندوبست پورا کر لیا گیا ہے، صرف رسمی اعلان باقی ہے۔
اس سچویشن کے اندر جب الیکشن مہم چلنے والی ہے، فورن انویسٹمنٹ آنے والی ہے، عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، لوگوں کے اندر لے کے آنا، اور اس بات کا جو ہے ثبوت ہے کہ جناب ہم اس وقت سالڈ فوٹنگز کے اوپر موجود ہیں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت ماس پاپولیرٹی موجود نہیں ہے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو لوگوں کو لے کر آتے تھے سڑکوں پر یا عمران خان صاحب کے لیے، وہ تمام کے تمام لوگ بھی اس وقت گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے تیسرا فیکٹر بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے مقدمات۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ پر اس وقت 9 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ مقدمات موجود ہیں، اور وہاں پر ان ایف آئی آرز کے اندر نامعلوم کا سیکشن بھی بہت زیادہ ہے کہ جناب فلاں 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 دیگر نامعلوم بھی اس حملے میں ملوث تھے۔ اب وہ نامعلوم کا لفظ ایف آئی آرز کے اندر ایسے مقدمات میں جان بوجھ کر ڈالا جاتا ہے تاکہ بہت سارے اور افراد جن کی ضرورت کے وقت اہمیت ہو ان کو اس مقدمے کے اندر شامل کیا جائے، اور تاکہ ان کے بھی پیچوں کو ٹائٹ کیا جائے۔ اب اگر بالفرض محال منگل والے دن عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے جوڈیشل کمپلیکس، اور یہ بلا شبہ عمران خان صاحب کی پہلی پبلک اپیرنس ہوگی، اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ادھر پیش کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یقینی طور پر عمران خان کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی، شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی، بختر بند گاڑیوں میں بیٹھے ہوں گے، سڑکوں پر کرفیو کا سما ہوگا، گاڑیاں جو ہے وہ 120 میل کی سپیڈ سے جائیں گی تاکہ راستے کے اندر کسی طرح کے کسی بھی بندے کو عمران خان کے دائیں بائیں پھٹکنے کا امکان نہیں ہوگا۔ میڈیا کو بھی دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کوئی ایک تصویر، کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک کلپ نہ بن سکے۔ اور پھر اس سارے ماحول کے اندر پھر بھی اگر چند لوگ 500 700 1000 2000 لوگ بھی اگر سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ان کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو اگلے مرحلے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام لوگوں کو نہ صرف 9 مئی کے مقدمات میں جو ہے وہ نامعلوم کی صفت میں شامل کر کے پکڑ لیا جائے گا، بلکہ ان کو بھی جیلوں میں ڈال کر مقدمات چلائے جائیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ واضح پیغام دے دیا جائے گا کہ جناب کسی طرح کی کوئی ہل جل ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں ایک جانب تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور انتخابات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آلموسٹ اس وقت کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کچھ اشارے کر دیے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے، اور اس فکسڈ میچ کے اندر کون کون سے پلیئرز کون کون سی پوزیشن کے اوپر کام کریں گے۔ دوسری چیز یہ سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو کسی بھی صورت اس سارے پروسیس کے اندر کھلی چھٹی نہیں ملے گی۔ اعزاز سید صاحب کا ایک جو ہے ٹویٹ وہ اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس کے اندر اعزاز سید صاحب جو اسلام آباد کے ایک بڑے سینئر بڑے معتبر جرنلسٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سرکاری افسر نے بتایا، اور وہ سرکاری افسر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے کہ جناب یہ انتخابات کے قریب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو انتخابی نشان ہے بلے کا، وہ بیلٹ پیپر پر تو موجود ہوگا، پی ٹی آئی پر پابندی بھی نہیں ہوگی، لیکن ٹکٹ لینے والا پی ٹی آئی کا کوئی نہیں ہوگا، اور جو ٹکٹ لے گا وہ الیکشن لڑنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن اسلام آباد کے سرکلز کے اندر انڈر ڈسکشن ہے، اور بنیادی طور پر یہ سارے ماحول کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی فضا کریٹ کر دی جائے جہاں پر جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ لوگ یہ کہیں کہ جناب عمران خان نے تو آنا نہیں، لہٰذا ہمیں باہر جا کر خجل خوار ہونے کی، مقدمے بھگتنے کی، ڈنڈے سوٹے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حالات بدلیں گے تب دیکھ لیں گے، ابھی فی الحال اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ اور اس چکر کے اندر پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے گا۔ 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کویت کی طرف سے آ رہی ہے، سعودی عرب 7.5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے ریکارڈک پروجیکٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات بھی تقریباً 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اگلے چند روز کے اندر، اس کے بارے میں بھی اناؤنسمنٹ آ جائے گی، کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے اس حوالے سے ایک انٹرویو کے اندر جو انہوں نے دیا ہے، بریک فاسٹ ود دی پرائم منسٹر کا کوئی ایک پروگرام تھا کل اسلام آباد میں ہوا، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب آئندہ ہفتوں میں سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اچھی خبریں ہیں ان کا تعلق انویسٹمنٹ سے ہے، انویسٹمنٹ کے لیے ماحول وہ تیار کر لیا گیا ہے۔
ग्राउंड उसके लिए लेवल कर ली गई है और अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का भी खात्मा करने के हतमी इकदाम किए जा रहे हैं और उसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और उनके बाकी जो साथी हैं उनको ज़रा एक कैंडे में रखना, और वो कैंडे में रखने के लिए भी जो मनसूबाबंदी है वो मुकम्मल कर ली गई है। और शायद यही वजह है कि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये चैलेंज किया गया है कि लेके आए इमरान खान साहब को। देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। मकबूलियत की रट सुन के कान पक गए हैं। 28 नवंबर को पता चल जाएगा कि मकबूलियत का आलम क्या है। ये कॉन्फिडेंस का आलम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इस कॉन्फिडेंस से मकबूलियत किस हद तक सामने आएगी या कबूलियत किस हद तक डेवलप होगी, ये एक अलग बात है। इसके बारे में 28 नवंबर को ही बात की जा सकती है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।